محترم ناظرین، سحری ٹائم میں آپ کے چینل میسیج آف ہیومینٹی میں اس 6ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، کل ہم نے 6 مسائل ایسے معلوم کیے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس سے پہلے ہم نے 10 مسائل سنے تھے۔ کل ملا کر 16 مسائل ہم نے ایسے سیکھ لیے، ایسے معلوم کر لیے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم 4 اور ایسے مسائل معلوم کریں گے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو کل ملا کر 20 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلی کرے پانی لے کر، اس کے بعد کلی کرنے کے بعد جو منہ کے اندر بھیگا پن، جو تری رہ جاتی ہے، اگر اس کو وہ تھوک میں جو ملنے کے بعد اگر اس کو نگل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گرمی کا موسم ہے، گرما کے موسم میں روزے ہیں، تو اگر کسی کو گرمی زیادہ ہو رہی ہے یا پیاس کی شدت ہے تو وہ گرمی یا پیاس کی وجہ سے نہانا چاہتا ہے اور وہ غسل کرنا چاہتا ہے، تو غسل کرنے سے، نہانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سردی ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اتنا زور سے روزے دار نے ناک کو سڑک لیا، ناک کو اتنا زور سے کوشش کی باہر نکالنے کی غلاظت کو، کہ وہ تھوک حلق کے اندر اتر گیا، تو پھر اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر سحری کے اندر کوئی روزے دار اتنا زیادہ کھا لے کہ روزے کی حالت میں اس کو ڈکار آنا شروع ہو جائے اور ڈکار کے ساتھ ساتھ پانی بھی آنے لگے منہ میں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ 4 مسائل میں نے بیان کیے، تو کل ملا کر 20 ہم نے مسائل ایسے معلوم کیے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئیے دوسری بات کی طرف۔ جو بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہو، اگر ہم اس کو روزہ رکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس بچے کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اگر وہ بچہ 10 سال سے کم عمر والا، اتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس روزے کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور وہ کمزور بھی نہیں پڑے گا، تو پھر ہم اس کو روزہ رکھوا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل محترم ناظرین دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں سے زبردستی روزے رکھواتے ہیں، نام و نمود کے لیے، اپنی ناموری کے لیے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں۔ روزے رکھوانے کے بعد ان کی تصاویر، ان کے فوٹوز فونوں میں لے کر اخبارات میں ڈالی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد روزہ کشائی کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کو شریعت کے حساب سے بتانا چاہوں گا کہ یہ رسومات اور یہ رسمیں ایسی ہم نے بنا لی کہ اپنی طرف سے ہم نے شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو شریعت سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے ایسے رسموں کو رواج دیا۔ ہم سب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسی رسومات سے ہم بچیں اور پرہیز کریں۔ اور دوسری بات، اگر بچہ 10 سال کا ہے یا 10 سال سے زیادہ کا ہے تو دیکھیں کہ اگر اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو پھر ہم اس کو حکم دیں کہ تم روزہ رکھو۔ اگر وہ بچہ کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں۔ اگر بلا عذر، بلا کوئی شرعی عذر کے اگر وہ بچہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرے کہ بیٹا آپ روزہ نہ چھوڑیں۔ تنبیہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ اس کو سمجھائیں اور ڈانٹیں۔ اگر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہو یا 10-11 سال کا جو بھی بچہ ہو، اگر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے وہ روزہ رکھنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ڈر ہے کہ اگر اس کو ہم پورے روزے رکھوائیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ تکلیف میں پڑ جائے گا، اس کو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، تو وہ جتنے روزے رکھنا چاہتا ہے اور جتنے روزے رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے تو پھر ہم اس کو اتنے ہی روزے رکھوائیں، اس سے زیادہ رکھنے پر ہم اس کو اصرار نہ کریں۔
تو محترم ناظرین، خاص طور پر ہم اپنے بچوں کا دھیان رکھیں روزے کے معاملے میں، کیونکہ گرمی کے دن چل رہے ہیں، پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ میں نے مسئلہ بیان کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھائی کے نام پر جو ہے اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے ماں باپ چھوٹے بچوں سے روزہ رکھا کر ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تو اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔